الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل كصلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الأياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم قابل عزت علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ ہم سب پر کرم فرمایا کہ ہم سب اس کی توفیق سے اس کے ذکر کے لیے اور اس کے حبیب سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہوئے ہیں اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع ملا ہے. یہ جو پروگراموں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ عوامی اجلاس منعقد کریں، آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھیں. ہمارے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں، ہماری مصروفیتیں تو دوسرے قسم کی تھیں. ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کام کرنے کے تھے اس میں لوگ لگے ہوئے تھے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اپنی قیمتی اوقات کو ان پروگراموں پر خرچ کرتے، لیکن کبھی کبھی ناخوشگوار فریضے کو بھی انجام دینا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسے کام کا بھی ارتکاب کرنا پڑتا ہے کہ جو عام حالات میں مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے. شریعت نے مجبوری کی حالت میں آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ
مکروہ چیزوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ حرام جانور جسے سور کہا جاتا ہے، کسی مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا گوشت حرام ہے، نجس العین ہے وہ جانور۔ لیکن جہاں اس کی حرمت کی صراحت ہے، جس قرآن میں جس خدا نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسی پاک پروردگار عالم نے اپنے مقدس کلام میں ہماری مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھا ہے، انسان کے حالات کی تنگیوں کا بھی اللہ رب العزت نے خیال فرمایا ہے۔ جب آدمی مضطر ہو، مجبور ہو، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، اب جان بچانے کے لیے کوئی دوسری چیز اس کے سوا نہیں ہے، کسی اور چیز کے ذریعے وہ جان نہیں بچا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں جب کوئی دوسری کھانے پینے کی چیز دستیاب نہیں ہے، انسان اگر اس حرام چیز کا استعمال نہیں کرتا ہے تو دم توڑ دے گا۔ ایسی حالت میں اللہ پاک نے چھوٹ دے دی، اجازت دے دی۔ اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرمایا، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اس کے دل میں خدا کی بغاوت کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے سرکشی کا جذبہ نہیں ہے، نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ اقدام اس نے مجبوری میں کیا ہے اور ضرورت کی حد تک ہی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا اثم علیہ، پھر یہ گناہگار نہیں ہے، قصوروار نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما الاسم علی البادی، جو ابتدا کرتا ہے سارے گناہ اس کے سر جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ ہم اس قسم کے موضوع پر گفتگو کرتے۔ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء، فضلائے دارالعلوم و قاسمی برادری کبھی ایسے پروگراموں کے لیے اکٹھی ہوئی ہو اور کبھی ایسے جلسے اور جلوس کے لیے وہ میدان میں آئے ہو۔ ہم تو بہت سنجیدہ، بہت ٹھنڈا پروگرام اور بہت ہی مثبت پروگرام لے کر چلتے ہیں۔ ہمارا اصل مزاج تو وہ تھا جو آپ نے 40 لاکھ کے مجمع میں دیکھا تھا۔ وہاں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی باطل فرقے کا تذکرہ بھی زبان پر آیا ہو، کسی خبیث انسان سے اپنی پاک زبان کو آلودہ کیا گیا ہو۔ وہاں پر ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، ہمارا اصل مزاج یہ تھا۔ لیکن ایک مسافر جو اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کامیابی کو دیکھ کر اور اس کے پرامن طریقے سے منزل مقصود کو پا لینے کے حسد میں اگر راستے میں کچھ لٹیرے اس پر حملہ کر دیتے ہیں تو وہ مسافر مجبور ہوتا ہے کہ اپنی منزل کی طرف قدم نہ بڑھا کر پہلے ان لٹیروں سے نمٹ لے، پہلے وہ اپنے سامان کی حفاظت، اپنے جان کی حفاظت کا کوئی سامان کر لے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایسے حالات میں ہم مجبور ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو ننگا کریں، کچھ لوگوں کو ہم پہچنوائیں، کچھ لوگوں کو ہم آئینہ دکھائیں کہ ان کو اپنی تصویر نظر آئے کتنے خوبصورت ہیں وہ۔ اندھوں میں لوگ خوبصورت بنتے ہیں، جہاں سارے لوگ اندھے ہوں وہاں تو جگجیون رام بھی یوسف علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے کہ ساری برادری اندھوں کی ہے۔ دیکھتا کون ہے کہ کالا کوا ہے کہ سفید بگلا ہے؟ کالے کوے کے بیچ میں ایک چمگادڑ بھی ٹپک پڑی۔
یار لوگوں نے کوے کا شور مچایا تھا، لیکن وہ کالا کوا تو ان کے بڑے حضرت ہی حلال کر کے گئے ہیں، وہ کوئی ہماری خاص بات نہیں ہے۔ میں تو چاہتا نہیں تھا کہ دوسرے موضوعات کو ہاتھ لگاؤں، لیکن یہ مقطع میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات، تو اس کو آخری انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ یہ دیکھیے کالا کوا کس نے حلال کیا ہے؟ یہ کالا کوا کھانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کو پہچان لیجیے آپ۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ ان کا دین و مذہب جو ان کی کتب سے ظاہر ہے، جس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم ترین فرض ہے، ذرا آپ اس کا معائنہ کر لیجئے۔ فتاوی رضویہ 8ویں جلد 8 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے کہ جن لوگوں نے یہ اشتہار نکالا ہے، المشتہر میں نام ہے رضا اکیڈمی کا، تو میں جس فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کی بدقسمتی سے یہ فتاوی رضویہ بھی اسی رضا اکیڈمی کا شائع کیا ہوا ہے۔ جو رضا اکیڈمی للکار رہی ہے کوا حلال کوا حلال، اسی رضا اکیڈمی نے حلال کا فتویٰ شائع کیا ہے، کہیں دوسری جگہ کی بات نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جو رضا اکیڈمی کا شائع کردہ ہے، اسی رضا اکیڈمی کے فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 369 کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، جو کوا کے دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے، سیاہ کے معنی کیا ہے؟ اجلا، تو کالے ہی کوے کے بارے میں سائل نے سوال کیا، پھر سے سوال کی عبارت سمجھ لیجئے۔ جو کوا کے دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو کوا کے دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ جو کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے اور صرف دانہ ہی اس کی غذا ہے، نجاست اور مردار نہیں کھاتا، صرف دانے پر گزر کرتا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، اس کوے کا کیا حکم؟ اور دوسرا وہ کوا جو کبھی دانہ کھاتا ہے، کبھی نجاست کھا لیتا ہے، کبھی مردار بھی کھا لیتا ہے، اس کوے کا کیا حکم ہے؟ 2 قسم کے کوے کے بارے میں سائل نے سوال کیا مفتی صاحب سے، بڑے مفتی صاحب سے، انگریزوں کے کھڑے کیے ہوئے عظیم الشان مفتی صاحب سے۔ اب الجواب سنیے۔ الجواب: دانا خار کوا کہ صرف دانا کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، جسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ یہ کوا کیا ہوتا ہے؟ سیاہ رنگ۔ جواب دینے والے نے بھی متعین کر دیا ہے کہ میرا یہ جواب جس کوے کے بارے میں ہے، اس کوے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ کالا۔ آج ہی تو پڑا ہے پالا۔ دانا خار کوا کہ صرف دانا کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، جسے غراب زرع
یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ. دیکھا، غالباً سرخ. یہاں پر ڈنڈی مارنا تھا تو کلیئر نہیں ڈنڈی مارا، اس نے لگا دیا غالباً. قریب قریب ٹھیک ہی تول رہے ہیں. اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ، وہ بالاتفاق جائز ہے. وہ بالاتفاق. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ دیوبند کا فتویٰ ہے. اسی رضا اکاڈمی نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے فتاوی رضویہ جلد 8 میں. تو اس کالے کوے کو حلال کس نے کیا ہے؟ اس کالے کوے کو حلال تو بڑے حضرت نے کر دیا ہے. اس کا رنگ متعین کر دیا، اس کی غذا متعین کر دی، فتویٰ دے دیا کہ یہ کوا حلال ہے. اور حلال بھی ایسا کہ کہتے ہیں بالاتفاق جائز ہے. تو جب بالاتفاق جائز کیا تھا آپ نے، تو پھر بالاختلاف کیسے کر دیا؟ معلوم ہوا کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بے پیندی کا لوٹا ہے. کبھی ادھر لڑھک جاتا ہے، کبھی ادھر لڑھک جاتا ہے. اب ابھی آپ دیکھیے گا فوراً کروٹ بدل لیں گے، کوئی دیر نہیں لگے گی. پہلے اس فتوے کو پورے سماعت فرما لیجیے. تو دانہ خار کوا جس کا رنگ یہ ہے، غذا یہ ہے، اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ بالاتفاق جائز ہے. اور اسی حکم میں پہاڑی کوا بھی داخل ہے. اسی حکم میں پہاڑی کوا بھی داخل کہ بڑا اور یک رنگ سیاہ ہوتا اور موسم گرما میں آتا ہے. موسم گرما میں آتا ہے. کہاں آتا ہوگا؟ جہاں کے مفتی صاحب ہیں وہیں نہ آتا ہوگا. ارے دوسرے جگہ آتا ہے کہ جاتا ہے، اس کی ان کو کیا خبر؟ جب یہ بول رہے ہیں کہ آتا ہے تو آتا ہے ان کے شہر میں، ان کے گھر میں. جبھی تو فرماتے ہیں کہ موسم گرما میں آتا ہے. تو جب گرما میں آتا ہوگا تو یہ مفتی کھاتا ہوگا. آخر آتا کس لیے ہے؟ کوئی نذرانہ دینے کے لیے تو آتا نہیں ہے، کوئی چراغی لے کر تو آتا نہیں ہے. آتا ہے موسم گرما میں. ان کو یاد ہے کہ گرمی کے موسم میں کھایا گیا ہے یہ. تو موسم گرما میں آتا ہے اور یہ مفتی کھاتا ہے. یہ حاشیہ یہاں پر میں چڑھا رہا ہوں. عبارت میں یہ کھاتا ہے کا جملہ نہیں ہے، عبارت میں یہ ہے کہ آتا ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ آخر یہ کہاں آتا ہے، کس شہر میں آتا ہے، کس موسم میں آتا ہے؟ تو مفتی صاحب کا شہر معلوم ہے، اب موسم انہوں نے متعین کر دیا کہ موسم گرما میں آتا ہے. تو یہ پہاڑی کوا بھی جو موسم گرما میں آتا ہے وہ بھی جائز بالاتفاق. اور خلط کرنے والا جسے اق کہتے ہیں کہ اس کے بولنے میں یہی آواز اق پیدا ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے. اس کوے میں اختلاف ہے جو خلط کرنے والا ہے. خلط کرنے کا ملا دیتا ہے، دانا بھی کھا لیتا ہے، مردار بھی کھا لیتا ہے، غلہ بھی کھا لیتا ہے، نجاست بھی کھا لیتا ہے، دونوں کو استعمال کرتا ہے. خلط کرنے والا، اس کا نام کیا ہے؟ اق. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز میں اق کا کلمہ نکلتا ہے، اس لیے اس کا نام اق. تو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف. اچھا حضرت اختلاف تو ہے، لیکن آپ سے بڑا مفتی اب کون ملے گا؟ سارے اختلاف آپ ہی کے گھر سے نکلتے ہیں اور سارے اختلاف کو آپ ہی ہضم بھی کر سکتے ہیں. تو اختلاف بتایا آپ نے، لیکن صحیح فائنل کچھ بات بتائیے گا. تو آگے جوش آ گیا
اور لکھتے ہیں اور اصحل، اور اصحل حلال ہونا یہ اصح ہے اس میں، یعنی کچھ لوگوں نے تو اس کو حلال نہیں مانا اور کچھ لوگوں نے حلال مانا، یہ اختلاف ہے اس میں، لیکن اصح کیا ہے، زیادہ صحیح کس کا قول ہے، تو کہتے ہیں اصح ہل ہے، اصح حلال ہونا ہے، تو اس کو بھی حلال آپ ہی نے کیا، ہر حرام چیز آپ کے ہاں حلال ہوتی ہے، تو یہ کوا کس نے حلال کیا؟ بڑے حضرت نے حلال کیا، لیکن یاد رکھیے یہ حضرت بڑے 420 ہے، دوسرے کو 24 کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نمبر 420 ہے۔ 10 سال پہلے فتویٰ یہ دیا اور انگریز بہادر سے جب سودا ہو گیا تو 10 سال کے بعد فتویٰ بدل گیا۔ وہ بدلا ہوا فتویٰ کہاں ہے؟ وہ بھی اسی جلد میں اور اسی کتاب میں ہے۔ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے اس کی تاریخ ہے 24 رجب 1315 ہجری۔ فتاوی رضویہ میں سائل کا نام، اس کا پتہ اور سوال کی تاریخ بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ سوال ہوا ہے 24 رجب 1315 ہجری میں، تو 1315 ہجری میں جواز کا حلال ہونے کا فتویٰ دیا۔ 2 قسم کا کوا حلال، ایک وہ کوا جو صرف دانہ کھاتا ہے اور سیاہ رنگ ہوتا ہے، دوسرا وہ کوا کہ جو سیاہ رنگ تو ہوتا ہے، موسم گرما میں آتا ہے، اور دوسرا وہ کوا کہ جو اک اک کرتا ہے، یا اک اک اس کی آواز میں کلمہ نکلتا ہے، اور یہ خلط کر کے کھاتا ہے، دانہ بھی کھا لیتا ہے، غلاظت بھی کھا لیتا ہے، تو صحیح قول کی بنیاد پر یہ بھی حلال، اور صرف ایک قسم کا کوا حرام لکھا، اسی فتوے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور مردار خار کوا جسے غراب ابقا بھی کہتے ہیں کہ اس کے رنگ میں سفیدی بھی سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے، بالاتفاق ناجائز ہے۔ تو ناجائز کون کوا ہے؟ غراب ابقا، جو صرف مردار کھاتا ہے، دانہ استعمال ہی نہیں کرتا، صرف نجاست، غلاظت اور حرام چیز استعمال کرتا ہے، اس کوے کو غراب ابقا کہتے ہیں، اور یہ بالاتفاق حرام۔ اور اس کا رنگ کیا ہے؟ کہتے ہیں رنگ میں سفیدی بھی سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو خیر، یہ ایک قسم کا کوا حرام ہے، اور 2 قسم کے کوے کو حلال بتایا انہوں نے، لیکن ان 2 میں ایک کوے کے بارے میں بتایا کہ وہ آتا ہے، موسم گرما میں آتا ہے۔ تو جو حلال کوا ہے وہ موسم گرما میں آتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد اس نے آنا بند کر دیا، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ بہترین قدم آ گیا ہے انگریز کا مبارک قدم۔ یہ 1315 ہجری کا فتویٰ ہے، اور پھر 3 جمادی الاولی 1325 ہجری کو، یعنی 10 سال کے بعد ایک سوال آیا ہے۔ اب اس کے جواب میں دیکھیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کوا حرام ہے یا نہیں؟ الو حرام ہے یا نہیں؟ یہاں پر سوال کرنے والے نے 2 پرندے کا نام لیا، کوا حلال ہے یا نہیں، الو حرام ہے یا؟ سوال کرنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ کب آتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے، اور آپ نے کبھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اور دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ سوال کرنے والے کی عبارت میں صرف 2 ہی بات ہے، کوا حرام ہے یا نہیں، الو حرام ہے یا؟ اب دیکھیے الجواب،
یہ کوے کے ہمارے دیار میں پائے جاتے ہیں سب حرام ہیں. دیکھا پہلے موسم گرما میں آتا تھا تو حلال تھا، اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے دیار میں جو بھی پائے جاتے ہیں چاہے گرما میں آوے چاہے سرما میں آوے. اب تو انگریز بہادر نے جیب بھر دیا ہے، اب کوا ہوا کھانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو کچھ اور ہی کھائیں گے. اب 10 سال کے بعد دیکھیے فتویٰ دے دیا یہ کوے کے ہمارے دیار میں پائے جاتے ہیں سب حرام ہیں، اور الو حرام ہے. الو حرام ہے، بہت اچھی بات، الو حرام ہے. اور چمگادڑ تو اسی جلد ہشتم میں اور اسی فتاوی رضویہ میں 368 صفحے پر فتویٰ دے دیا خان صاحب نے کہ چمگادڑ حلال ہے. تو خوب چمگادڑ کھائیے، سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں تو وہ آتا ہی ہے. تو ہم سے کیا پوچھتے؟ ہمارے ہاں اس طرح بے پیندی کا مفتی نہیں ہوتا ہے. آپ نے چائے پلا دیا تو آپ کی طرف فتویٰ چلا گیا، اور انہوں نے ناشتہ کرا دیا تو ان کے سب خواہ فتویٰ ہو گیا. ایسے مفتی لوگ کسی خاص ہی شہر میں پیدا ہوتے ہوں گے. ہمارے بہار میں بڑا ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایسے ہی بے پیندی کے لوٹا ایک مفتی صاحب تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ کون زیادہ ہدیہ لے کر آتا ہے. تو ایک جگہ ایک گھر میں ساس اور بہو میں انبن چلتی رہتی تھی. بہو کی ساس سے نہیں بنتی اور ساس کو بہو سے نہیں پٹتی، روز جھگڑا. خدا کی شان ایسی، انہی سبوں کے جھگڑے میں جو لڑکا تھا، شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو ساس چاہتی تھی کہ جتنا کچھ چھوڑ کر بیٹا میرا گیا ہے 16 آنا ہم اپنے قبضے میں کر لیں، اور اب اس سے بدلہ سادھنے کا اور بدلہ لینے کا چانس ملا ہے. اب شوہر تو اس کا ختم ہی ہو گیا، اس کو شہر بدر کر دیں. اور عورت اس کی مرنے والے کی جو تھی وہ ظاہر ہے اس کی ماں کے مقابلے میں جوان ہی ہوگی. تو اس نے پلان بنایا کہ میں جب اس کا ہاتھ پکڑتی تھی اور اس پر ہاتھ چھوڑتی تھی تو شوہر میرا جو اس کا لڑکا تھا وہ اس کی طرف سے کھڑا ہو جاتا تھا. اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، میدان کلیئر ہے، تو بڈھی کو نکالو باہر. تو جھگڑا اور تیز ہو گیا. اب بوڑھی کہتی ہے کہ لڑکا میرا تھا اس لیے گھر میرا، اور تو جس گھر سے آئی ہے ادھر ہی جا. اور عورت کہتی تھی کہ سارا گھر ساری جائیداد میری، مجھ کو لا کر اس نے بٹھایا تو میں یہاں بیٹھوں گی، اور تو جا کہیں اور جا جہاں تیرے شوہر نے تیرا انتظام کیا. اب دونوں میں جب جھگڑا طول پکڑ گیا تو اڑوس پڑوس کے لوگوں نے کہا کہ کیوں جھگڑا کرتی ہو؟ ارے تم بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، اللہ رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. دونوں تیار، ٹھیک ہے جو خدا رسول کا فیصلہ ہو. تو فیصلہ کون کرے گا؟ کہا مفتی صاحب کے پاس جاؤ. مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے، دونوں کے دونوں پہنچ گئی، بیوی بھی ماں بھی. تو ماں ذرا تجربے کار نہ تھی، ہوشیار تھی. ماں پہنچی تو ذرا ہدیہ تحفہ لے کر مفتی صاحب کی خدمت میں گئی. یہ ناتجربہ کار جذبات میں گئی تو بہت چرب زبانی کرتی ہوئی، لیکن مفتی صاحب کے لیے کوئی تھیلا ویلا اس نے نہیں رکھا. اب مفتی صاحب کے پاس پہنچی تو مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا بتاؤ قرآن سے فیصلہ کروں یا کسی اور کتاب سے؟ تو دونوں نے کہا کہ حضور جب قرآن ہی میں لکھا ہوا مل جائے گا تو پھر کون مسلمان ہے کہ جو قرآن کے خلاف جائے گا؟ اگر قرآن سے ہم لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اللہ کا نام لے کر قرآن پاک کھولتے ہیں
تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اللہ کا نام لے کر قرآن پاک کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں تمہارے مسئلے کا حل بیان کریں گے، اس میں ہر چیز کا مسئلہ ہے تو تم دونوں کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہوگا ضرور۔ آنکھ بند کر کے اللہ کا نام لے کر انہوں نے جو کھولا تو سامنے ایک آیت نظر آئی۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو تم بھی دیکھ لو آ کر کے، بوڑھی تو خیر سمجھدار ہے، وہ تو سمجھ ہی جائے گی، لیکن تم جوان ہو، تمہارا سمجھنا مشکل ہے، تم جا کر یہاں سے شور کرو گی کہ مفتی صاحب نے غلط مسئلہ بتا دیا، اس لیے تمہاری روشنی بھی تیز ہے، سب ماں کا ہے، تمہارا اس میں کہاں ہے؟ تم کو دالان بھی نہیں ملے گا، تم کو بیڈ کا بھی نہیں ملے گا، کوئی کمرہ نہیں ملے گا، کلیئر لکھا ہوا ہے ماں کا، سب ماں کا۔ اب وہ کھول کر آنکھ دیکھ رہی ہے تو واقعی وہ ماں کا سب لکھا ہوا ہے، بیوی کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چلی گئی بیچاری، بھائی جب ماں کا سب ہو گیا تو اب کیا ہے، اب تو قرآن ہی نے فیصلہ کر دیا۔ خاموش چلی گئی، جا کر سہیلیوں میں اس نے کہا کہ بھائی عجیب قرآن پاک ہے، آج تک تو ہم نے قرآن پڑھا نہیں، توفیقیں نہیں ہوئی تھی، اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اب تو میں کچھ اس میں قیل قال کر ہی نہیں سکتی ہوں، تو کلیئر لکھا ہوا ہے وہ ماں کا سب۔ تو سہیلیوں نے کہا کہ بہت بے وقوف معلوم ہوتی ہے، ارے قرآن اردو میں تھوڑا ہی ہے، وہ تو عربی میں نہ ہے، تب ماں کا سب تو عربی کا لفظ ہوا، وہ اردو والی ماں تھوڑے ہے وہاں، تم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ مفتی صاحب کے پاس گئی تھی تو کچھ لیوے کر گئی تھی خالی ہاتھ، انہوں نے کہا خالی ہاتھ گئے تھے، وہاں تو اللہ رسول کا فیصلہ سننا تھا، قرآن سے انہوں نے فیصلہ کر دیا، تو اب اس میں ہم کو کیا کرنا تھا، ہم تو خامخواہ بہت نادان ہے تو۔ اب بڑھیا گئی تھی تو کہاں، بوڑھی تو کچھ تھیلے میں لیے ہوئے تھی، کہا تو اسی نے نا اس طرح سے فیصلہ کرا دیا، وہ تھیلے والا، وہ تھیلے والے کو تو تم نے پہچانا ہی نہیں، فیصلہ تو اصل مفتی تو وہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو اب جو آئی سہیلیوں سے سمجھ بوجھ کر تو پھر جھگڑا اس نے شروع کیا، نہیں مانوں گی فیصلہ، تو نے مفتی سے کچھ لے دے کر کے معاملہ کر لیا تھا، تم دونوں میں پہلے سے کچھ طے ہو چکا تھا، سازش کے تحت یہ فتویٰ دیا گیا ہے، میں نہیں مانوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ سن لو اس سے، دوبارہ مفتی کے پاس چلو۔ تو اب عورت بھی تو ہوشیار ہو گئی تھی، اپنے سے پہلے ہی اس نے مفتی صاحب کے پاس اپنا بھیج دیا، تو مفتی صاحب تو پہلے ہی سے بیچارے نرم گوشہ پیدا کر ہی چکے تھے، سوچنے لگے کہ اب کے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، تم بوڑھی کے ساتھ خوب جھگڑا جھنجھٹ کرو اور کہو کہ اس وقت مفتی صاحب اجلت میں تھے، بہت سا مقدمہ کھلا ہوا تھا، اسی میں تو پہنچ گئی، غور کرنے کا ان کو موقع کہاں ملا، دیکھا نہیں قرآن باقاعدہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تو انہوں نے شروع نہیں کیا، وہ تو ایسے ہی کھولا اور ایک دم ماں کا سب نکل گیا۔ تو ایسے تھوڑے ہی مسئلہ ہوتا ہے، طے اطمینان کی حالت میں جب سکون کے وقت میں رہیں اور کوئی دوسرا جھمیلا نہ ہو تب چلو۔ تو بوڑھی نے کہا ٹھیک ہے چلو، قرآن کا فیصلہ تھوڑی بدلتا ہے، اس کو کیا معلوم تھا کہ اب کی مرتبہ ہم سے زیادہ بھاری چڑھاوا چڑھ چکا ہے۔ آ گئی بیچاری، کہا مفتی صاحب جو فتویٰ آپ نے دیا تھا وہ قرآن ہی کے مطابق تھا نا؟ کہ بالکل، ہمارے ہاں تو سوائے قرآن حدیث کے دوسری چیز کا گزر ہی کہاں ہے، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں، جو حکم لگاتے ہیں سب قرآن سے۔ کہا پھر یہ کیسے آئی؟ تو پوچھا کہ تم کیوں جھگڑا کرتی ہو، جب قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ ہو ہی گیا تھا تو بوڑھی سے کیوں تو جھگڑا کرتی ہے، پھر کیوں آئی؟ کہا نہیں حضور، میں نے اسی وقت انداز کر لیا تھا کہ آپ بہت اجلت میں تھے، بہت سارے معاملات آپ کے سامنے تھے، کئی آدمی تو اپنا مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی الجھن میں جلدی میں آپ نے کچھ غور نہیں کیا، سیاق سباق نہیں دیکھا، بس بیچ ہی سے پڑھ دیا تھا آپ نے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ ذرا نظر ثانی کر لیجئے، آدمی ہے، بھول چوک ہوتی ہے، آپ آگے پیچھے دیکھ لیجئے، ہمارا اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، سارا کا سارا ماہی کا ہے، بیوی کا کچھ نہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ارے قرآن تو وہی ہے،
ایک بار دیکھو 100 بار دیکھو بدل توڑ ہی جائے گا. لاؤ ہم پھر وہیں سے کھول کے دیکھتے ہیں جہاں پر فیصلہ لکھا ہوا تھا. کہا ہاں اسی جگہ دیکھیے گا اور شروع سے پوری سورت پڑھیے گا. تب کی مرتبہ تو مفتی صاحب کو ادھر سے مل چکا تھا. اب مفتی صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا. کا دیکھیے ماں کا صرف اغنا ہوتا ہے, کلیئر لکھا ہوا ہے یہاں. سب کہاں سب تو بعد میں, پہلے تو یہاں بول دیا کہ ماں اگنا, صرف ماں آگن میں رہے گی, اس کو آگن ہی ملے گا, کمرہ روم نہیں ملے گا. وہی مفتی صاحب ہیں. ایک بار کہا کہ موسم گرما میں آتا ہے اور دوسری بار 10 سال کے بعد کہا کہ اس دیار میں نہیں پایا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بے پیندی کے لوٹا ہے, کبھی ادھر لڑھک گئے کبھی ادھر لڑھک گئے. ہمارا مفتی ایسا نہیں ہوتا ہے. جو صحیح فتویٰ ہے وہی فتویٰ دیا, جو جائز ہے اس کو جائز بتایا, جو ناجائز ہے اس کو ناجائز بتایا. اب جب یہ پلٹی کھا گئے بیچارے تو اب کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تو لکھ دیا تھا کہ جو حلال والا ہے وہ ہمارے دیار میں پایا ہی نہیں جاتا ہے. تو جب تمہارے دیار میں نہیں پایا جاتا ہے تو پہلے کیسے لکھا کہ موسم گرما میں آتا ہے؟ معلوم ہوا کہ چوری کر رہا ہے. اگر دیار میں نہ پایا جاتا وہ حلال کوا تو گرما کے موسم میں آتا کیسے اور یہ کھاتا کیسے؟ پتہ یہ چلا کہ ان کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں. آپ دے دیجئے نذرانہ تو ماں کا سب ہو جائے گا, وہ دے دے نذرانہ تو پھر اگن ہی میں رہنا پڑے گا, صرف آگن ہی ملے گا. ایسے مفتیوں کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تو میں نے لطیفہ آپ کو سنا دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدگی کے ماحول میں ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ غور کریں, سراغ لگائیں آپ کہ پانی کہاں مر رہا ہے, واقعی گڑبڑ کہاں کس نے مچائی ہے. یہ فساد, یہ اختلاف, یہ توڑ, یہ خون خرابے کا ماحول, یہ باپ بیٹے کی جدائی, یہ بھائی بھائی میں تفرقہ, یہ کس نے ڈالا ہے؟ خدا کی قسم پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر آپ کو دہرا کر یہ بات یاد دلاتا ہوں, یہ انگریز کے منحوس قدم کی برکت ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول, لڑاؤ اور حکومت کرو. اس نے جب دیکھا کہ اس ملک میں ہماری عمر بہت مختصر ہے, جب سے قدم رکھا ہے, جب سے علماء ہمیں تنگ کر رہے ہیں, جب سے دلی کے لال قلعے سے ہم نے جھنڈا لہرا کر اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ خلق خدا کی, ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا, جس دن سے یہ اعلان کیا ہے اسی دن سے ولی اللہ خاندان میدان میں آیا ہے اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ لگایا. اسی دن سے جہاد کا پلان بن رہا ہے, اسی دن سے اس ملک کو ہمارے شکنجے سے, ہمارے پنجے سے نکالنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں. تو سوچنے لگا کہ دینی معاملہ ہے, عالموں کے فتوے کا مقابلہ ٹینک اور بارود اور توپ سے نہیں ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مولوی ہی ملنا چاہیے. تو تلاش کیا, اس نے تلاش کیا, الیکشن لڑانا شروع کر دیا. تو ایک صاحب کو نبوت کا ٹکٹ دے کے کھڑا کر دیا. وہ تو بیچارہ لڑ گیا, الیکشن میدان میں اتر گیا, ہارے یا جیتے. اور دوسرے صاحب امیدوار بن گئے, کئی زینے تک چڑھے, مجدد تک ہو گئے تھے. 2-4 سال اور اگر عمر وفا کر دیتی تو کہاں تک پہنچتے؟ آہستہ آہستہ تو سلسلہ شروع ہو ہی گیا تھا. بڑے عجیب بزرگ تھے, سارے اولیاء اللہ, بزرگان دین, ولایت کا جو مقام حاصل ہوتا ہے ان میں عبادت کا شوق تیز ہو جاتا ہے. وہ زیادہ اللہ پاک سے اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں. وہ صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتے, صرف واجبات پر قناعت نہیں کرتے,
5 وقت کی جماعت کی نماز ہی کا صرف اہتمام نہیں کرتے. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ تو نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تہجد تو ان کی کبھی چھوٹتی نہیں ہے. چاشت، اشراق، اوابین کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ نوافل کے ذریعے ہی سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک سے نزدیکی حاصل ہوتی ہے. جو واجبی چیز تھی اس کو اس نے ادا کر دیا تو کوئی خاص احسان تو نہیں. آپ کے ذمے ہمارا قرض تھا، جتنی رقم قرض کی تھی اتنا ہی آپ نے واپس کیا، تو پھر ہم سے آپ کی کیا دوستی؟ کوئی خاص ہمارے ساتھ حسن سلوک تو نہیں برتا آپ نے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ کھلا پلا بھی دیا، اس کے علاوہ کچھ تحفہ تحائف سے بھی نواز دیا، تو کہا جائے گا کہ صاحب یہ آدمی واقعی بڑا مخلص ہے، بڑا احسان شناس ہے، ہماری واجبی رقم تو اس نے ادا کر ہی دی، مزید ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا. تو اس کے دل میں آپ گھر کر لیں گے، اس کا دل جیت لیں گے آپ، وہ بھی محبت و پیار کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے گا. اللہ پاک کا جو فریضہ ہے وہ تو واجب الادا ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے ہر حال میں. صرف اس کو ادا کر دینے سے ولایت خاصہ حاصل نہیں ہوتی ہے. ولایت خاصہ کے لیے آدمی کو اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا پڑتا ہے. سنن کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے. لیکن ان کی ولایت تو اللہ پاک سے تو ملی نہیں تھی، یہ ولایت تو ڈائریکٹ ولایت ہی سے آئی تھی. یہ ولایت آسمانی نہیں تھی، یہ ولایت 7 سمندر اس پار ولایت سے لائی گئی تھی. تو ولایتی قسم کی تھی یہ. حضرت جی کا حال یہ ہوا کہ گرمی بہت پڑتی ہے. یو پی بہار میں مئی جون کے مہینے میں بہت گرمی پڑتی ہے. تو گرمی کے زمانے میں ذرا لمبا دن بھی ہوتا ہے اور سخت پیاس بھی لگتی ہے، اور ان کو روزہ ووزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے. تو چلے جاتے تھے بیچارے کہاں؟ بھوانی شریف، جہاں ٹھنڈا پڑتا ہو. کرایہ کم تھا پاکٹ میں، نے تو کشمیر چلے جاتے، شملہ چلے جاتے. لگتا ہے کہ وہاں تک جانے آنے کے لیے مال مٹیریل نہیں تھا. اولیاء اللہ سہولتیں نہیں تلاش کرتے فرائض دین کی ادائیگی کے لیے. خصوصیت سے عمر کے آخری مرحلے میں جب پہنچتے ہیں تو شوق طاعت و عبادت کا اور بڑھ جاتا ہے. خدا کی قسم، اللہ والے لوگ گرمی کا موسم چاہتے ہیں کہ اے خدا آپ ہمارے تعلق کو دیکھیے، ہمارا امتحان لے کر دیکھیے. سخت گرمی کا موسم ہوگا اور لمبا دن ہوگا، تب روزہ رکھے تو آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے رکھا. مجھے ایک روایت، ایک واقعہ یاد آیا. ایک روایت میں آتا ہے رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے اللہ پاک نے محبت دی ہے، اور 3 چیزوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں. حبب الی من دنیاکم ثلاث. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 3 چیزوں سے بے پناہ رغبت، ان کا بہت لحاظ، بہت خیال میں کرتا ہوں. النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ. عورتوں کی بہت زیادہ رعایت، ان کا بڑا خیال رکھتا ہوں. خبردار خبردار، یہ کمزور ہے، صنف نازک ہے، ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، اس لیے ان کی رعایتوں کا میں نے خصوصی طور پر لحاظ کیا ہے، اور ان کے سلسلے میں بہت اچھے اچھے احکام جاری کر دیے ہیں. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے. اگر کوئی خوشبو پیش کرے میں اس کو رد نہیں کرتا، اسے واپس نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا. اور فرمایا تیسری چیز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. بزرگان دین نے بڑا ایک عجیب سا لطیفہ لکھا ہے کہ یہ روایت
جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، ان کے علم میں یہ بات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو اختیار فرمایا، پسند فرمایا، تو انہوں نے بھی کہا کہ وَحُبِّبَ إِلَيَّ ثَلَاث، 3 چیزوں سے مجھے بھی بے انتہا پیار ہے، محبت۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک۔ اے اللہ کے رسول، 3 چیزیں آپ کو اگر بہت محبوب ہیں تو میں نے بھی 3 چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ سن لیجئے ہماری پسند کی ہوئی 3 چیزیں کیا کیا ہے۔ فرمایا النظر الیک، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ کا رخسار ہو، آپ کا دیدار ہو اور میری آنکھیں ہوں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، اس سے میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، مجھے سرور ملتا ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ اور ایک عاشق کو اپنے محبوب کے دیدار میں کتنی حلاوت، کتنی مٹھاس، کتنا سرور، کتنا کیف ملتا ہے، یہ عشق و محبت والے جانتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے آپ کا دیکھنا بہت محبوب، والجلوس بین یدیک، اور اگر اونگ بھی آ رہی ہو، سویا بھی رہوں، نہ بھی دیکھوں تو آپ کی مجلس میں بیٹھا رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کے ساتھ میرا وقت کٹے، مجھے اس پر بھی بہت زیادہ محبت و پیار آتا ہے کہ وہ وقت کتنا قیمتی ہوگا جو آپ کی صحبت میں ہمارا وقت لگ جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، اور میرا جو مال آپ پر خرچ ہو جائے وہی حقیقت میں میرا مال ہے، آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کر دینا مجھے اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے، خدا کی قسم جو مال آپ کے کام نہ آیا، کاش کہ وہ ابو بکر کے پاس نہ ہوتا۔ مجھے 3 چیزوں سے بہت پیار ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک روایت پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا، صدیق اکبر نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، 3 چیزوں کا انتخاب آپ نے کیا، 3 چیزوں کا انتخاب صدیق اکبر نے کیا، 3 چیزوں کا انتخاب عمر بھی کرتا ہے۔ حُبِّبَ إِلَيَّ ثَلَاث، 3 چیزوں کو میں بھی محبوب رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کا پسندیدہ فرمایا الامر بالمعروف، نیک کام کا حکم کروں، نیکی پر لوگوں کو لگاؤں، نیکی پر زور ڈالوں، یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ والنہی عن المنکر، اور ناجائز اور منکر کام سے روکوں، غلط کاری نہ چلنے دوں، اس پر میری عمر لگ جائے، میرا وقت لگ جائے، سرمایہ لگ جائے، یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ وقول الحق وان کان مرا، اور بات کھری کہوں گا، سچی کہوں گا، چاہے لوگوں کو کڑوی لگے، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ حق کی آواز کو بلند کروں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ روایت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے حبیب کو، میرے نبی کو 3 چیزوں سے محبت، صدیق اکبر کو 3 چیزوں سے محبت، اور فاروق اعظم کو 3 چیزوں سے محبت، تو 3 چیزوں کا انتخاب میں بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وَحُبِّبَ إِلَيَّ ثَلَاث، 3 چیزوں کی محبت اور رغبت مجھے بھی اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ افشاء السلام، سلام کو عام کروں، جو ملے سلام، جس مسلمان سے ملاقات ہو سلام، کوئی نہ ملے تو بازار میں جاؤں تاکہ مسلمان ملے اور میں سلام کر کے اپنے نام اعمال میں نیکی درج کرا لوں۔ افشاء السلام واطعام الطعام، اور غریب و محتاجوں کو خوب کھلاؤں، ضرورت مندوں کو، مسافروں پر خوب خرچ کروں، مجھے یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اور والصلاة باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت میں نماز میں رہوں جبکہ ساری دنیا سو رہی ہو، لوگ خراٹے لے کر سو رہے ہو کالی رات میں، آدھی رات میں، اور میں اللہ کے حضور میں کھڑا رو رہا ہوں، یہ ادا مجھے بہت پسند ہے۔
ایک تو یہ اللہ والے تھے نا کہ راتوں کو نفل پڑھتے تھے اور بہت پسند، اور ایک ولایتی ولی ہیں کہ ان کے یہاں سنت بھی معاف ہو گئی۔ اب جب سنت معاف ہو گئی ہے تو نفل تو بیچاری ڈر سے کبھی ڈھکتی نہ ہوگی گھر میں۔ فرض کا حال یہ ہے کہ فرض روزہ جون مئی میں جب آ جاتا تھا تو شہر بریلی چھوڑ کے بھوانی شریف چلے جاتے تھے، نینی تال، اس لیے کہ وہاں گرمی کم پڑتی تھی، ذرا آسانی سے روزہ کٹے گا۔ ہم کو لگتا ہے کہ ان کے پاس صحیح پتہ نہیں تھا، یا ٹرین اس وقت نہیں جاتی ہوگی کشمیر، ورنہ شملہ چلے جاتے۔ اگر کوئی ہیلی کاپٹر دے دیتا انگریز تو وہاں جاتے جہاں دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ بیچارے ولایتی ولی تھے۔ فرض کے اندر سہولت تلاش کرنا، نفل کو صاف کر دیا اور سنت کو معاف کر دیا اور فرض کو حاف کر دیا۔ اتنا بڑا ولی، سوچئے، فرض کو حاف اور سنت کو معاف اور نفل مستحب سب صاف، یہ ولایتی ولی ہے، یہ کرامت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ گرمی کے وقت میں، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے، یہ اللہ کے باہمت بندوں کا کام ہے، یہ مردان خدا کا کام ہے، یہ شیر خدا کا عمل ہے۔ تین چیزیں تو آپ سن چکے صدیق اکبر کو کیا پسند تھی، تین چیزیں وہ جو فاروق اعظم کو پسند تھی، اور تین چیزیں وہ سیدنا عثمان غنی کو جو پسند تھیں۔ جب یہ ساری چیزیں نقل ہو کر حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں سے رغبت تھی، اور صدیق اکبر کو تین سے رغبت تھی، اور فاروق اعظم نے تین کا انتخاب کیا، اور عثمان غنی نے تین کا انتخاب کیا، تو ہمارے چاروں بڑوں نے جب تین کا انتخاب کیا تو میں بھی تین کو پسند کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الضرب بالسیف، جہاد کا میدان ہو اور علی کی تلوار چل رہی ہو کفر کی گردن پر، مجھے یہ عمل بہت پسند ہے۔ واقراء الضیف، اور مہمانوں کو کھانا کھلانا، کوئی مسافر مل جائے، پردیسی مل جائے، اجنبی مل جائے، اس کو اپنے رشتہ دار کی طرح لا کر کھلاؤں، اس کی خدمت کروں، مجھے یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور والصوم فی الصیف، اور گرمی کا موسم ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، لمبا مہینہ دن ہو، اور اس میں اللہ کا روزہ رکھوں، یہ مجھے پسند ہے۔ دیکھو، یہ ہے علی مرتضی، یہ ہے شیر خدا، یہ ہے مرد باصفا، یہ سچے اولیاء اللہ ہے۔ وہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا بہتر سمجھتے ہیں، پسندیدہ سمجھتے ہیں۔ اور حضرت جی کا دیکھو نا وصایا شریف، افسوس یہ ہے کہ وصایا شریف ہے نہیں ہمارے پاس یہاں پر، آپ دیکھ لیجئے گا کہیں وصایا شریف مل جائے تو۔ گرمی کے موسم میں بھوانی تشریف لے جاتے تھے۔ تو بھوانی کیوں لے جاتے تھے؟ اس کی تعویل کر دیا صاحبزادے محترم نے کہ حضرت جی بہت ضعیف ہو گئے تھے اور بڑے بیمار رہتے تھے، اگر بریلی میں رہتے اور جون مئی کا مہینہ پڑتا تھا، لمبا لمبا دن ہوتا تھا، تو یہ روزہ رکھنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی، لہذا روزہ فرض ہی نہ ہوتا ان کے اوپر۔ تو روزے کو فرض کرانے کے لیے چلے جاتے تھے بھوانی شریف تاکہ وہاں روزہ فرض ہو جائے۔ دیکھا، پجامے کو لوگ بتا رہے ہیں کہ کرتا ہے، اتنا بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھوانی کیوں جاتے تھے، فرض کرانے جاتے تھے کہ فرض معاف کرانے جاتے تھے۔ سہولت پسندی کے جذبے سے وہ جایا کرتے تھے، فرض کرانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فرض تھا اس کو حاف، اور جو سنت اس کو معاف، اور جتنا نفل ہے سب صاف۔ اور ہیں کیا؟ مجدد ہیں۔ اور خواب کا ہے کا دیکھ رہے ہیں؟ نبوت کا۔ سوچیے نا، نبی سے ٹکر ہی نہ لے رہے ہیں۔ جب مسلمان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے
تو اس مردے سے آ کر فرشتے سوال کرتے ہیں نا، منکر نکیر، تین ہی سوال کرتے ہیں، من ربو کا، بتا تیرا خدا کون تھا، رب کون تھا؟ تو جواب اگر صحیح بن رہا ہے اس سے کہتا ہے ربی اللہ، نہیں جواب بن پا رہا ہے، فاسق فاجر بد کردار گیا ہے، کافر گیا ہے، تو کہہ دیتا ہے ہا لا ادری۔ اور دوسرا سوال کرتے ہیں منکر نکیر، ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا تمہارا خیال، کیا عقیدہ تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ یہاں پر ذرا سا بیچ میں ایک بات آپ کو بتائے دوں، آج کل لوگ بہت چیختے ہیں اس حدیث کو، اس روایت کو پڑھ کر کہ دیکھو منکر نکیر سوال کرتے ہیں آ کر مرنے والے سے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو رسول اللہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر۔ آئیے ان کو پتہ نہیں کہ اعلی حضرت نے جڑ کاٹ دی ہے۔ اپنی کتاب الملفوظ میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ شریعت نے کچھ تفصیل نہیں بتائی، یہ سوال قبر میں جو ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تو رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، شریعت نے اس کی کچھ تفصیل، تو جب شریعت نے تفصیل نہیں بتائی تو تم کیسے کود رہے ہو؟ اصل کود رہے ہیں اس لیے کہ بھینسن چھاپ ہیں، بتایا نہ تھا، بہت قابل ہیں بیچارے، کہنے لگے کہ ھذا کا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہے تو مشار الیہ حاضر ہوگا، تبھی نہ اشارے کا استعمال صحیح ہوگا۔ اتنے قابل پیدا ہوئے تھے، اتنے قابل تھے کہ مت پوچھیے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے آسمان زمین کا۔ بڑے بڑے چوٹی کے جو محدثین کرام ہیں، جو فن حدیث کے ماہر فنکار لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مزاج سمجھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، علامہ قسطلانی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ملا علی قاری نے، ان سبوں نے لکھا خبردار خبردار، ھذا کے اس میں اشارہ سے دھوکہ نہ لگے، مشار الیہ کا خارج میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، خارج میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ کا استعمال حاضر فی الذہن کی طرف بھی ہوتا ہے، حاضر فی الذہن کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہاں حاضر فی الذہن کے لیے اس میں اشارے کا استعمال ہوا ہے، حاضر فی الخارج کے لیے آپ نہیں بولتے ہیں اردو زبان میں یہ اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں اور یہ صدیق اکبر تشریف فرما ہیں، تو کیا یہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو اس میں اشارہ استعمال کر رہے ہو، یعنی یہ جو حکایت آپ کر رہے ہیں، نقشہ جو کھینچ رہے ہیں، تو گویا ذہن میں موجود ہیں، حاضر فی الذہن کے لیے یہ حاضر رجل استعمال ہوا ہے، یہ کوئی دیوبند میں تشریح نہیں کی گئی ہے، صدیوں پہلے محدثین کرام نے لکھا ہے، خبردار خبردار، کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، کسی روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی قبر میں آتے ہیں۔ دھوکہ لگ گیا ہے بعض بے وقوفوں کو، جنہوں نے ادب کو نہیں پڑھا، جو فصاحت و بلاغت نہیں جانتے ہیں کلام رسول کی، ھذا کے لفظ سے انہوں نے استدلال کر لیا ہے، حالانکہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اشارہ حاضر فی الذہن کا ہے۔ منکر نکیر پوچھ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی حاضر، مسلمان مردہ لیٹا ہوا ہے، کافر مردہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے سب آشنا ہے، چاہے مان کر ہو یا انکار کر کے ہو، اللہ نے ہر جگہ آپ کا چرچا کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اعلان ہو چکا ہے۔ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے لیکن جانتے سب ہیں، سب کے ذہن میں حاضر ہیں، اس لیے جس سے سوال ہو رہا ہے اس کے ذہن میں بھی حاضر، اور جو سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں بھی، ہاں، تو اس لیے حاضر رکھیں۔ یہ دفع دخل مقدر میں نے کر دیا تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ بہت سے بیوقوف مولوی لوگ تو اپنے بھی ایسے ہی معنی بیان کر دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، کسی مولوی کو اور کسی صوفی کو
حدیث و قرآن کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو سند پیش کرنی پڑے گی۔ حاضر پھر خارج کے لیے کیا دلیل ہے؟ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ایک ایسی تشریح کرنا جس سے عقیدے پر فرق پیدا ہو جائے، جس سے کوئی اور فتنہ پھکڑا ہو جائے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پھر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ قسطلانی نے اور شارحین بخاری نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ دیکھیے یہاں قرآن کی فلاں آیت میں اور حدیث کے اندر فلاں مقام پر اور محاورات عرب میں فلاں جگہ پر حاذا کا اشارہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا سوال قبر میں ہوتا ہے کس سلسلے میں؟ حضور کے بارے میں۔ ما تقول فی ھذا الرجل، اگر اس کو صحیح معنوں میں کوئی عقیدت ہے اور آپ سے کوئی تعلق تھا اور آپ کی زندگی کے حالات اسے معلوم ہے، آپ کا حلیہ مبارک اس کے علم میں ہے اور آپ کے طریقے کی اس نے پیروی کی ہے، تو کہہ دے گا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں تو کہے گا یہاں بھی ہاں لا ادری۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے، تو اب دیکھیے یہ رضا خانی کہتا ہے کہ ہم جواب کیا دیں گے منکر نکیر؟ نکیریں نہ کہ پوچھیں گے جو مرقد میں تو کس کا ہے، ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خان کا۔ اچھا بھائی، تو ادب سے تم چاہے سر جھکاؤ، تمہاری تو عادت ہی سر جھکانے کی ہے ہر جگہ، کون تمہاری گردن کو پکڑے گا؟ تم تو جہاں پاتے ہو وہیں سر جھکا دیتے ہو۔ اگر قبر میں جھکایا تو کیا فرق پڑا، تم تو قبر کے اوپر بھی جھکا چکے ہو۔ تو کہتا ہے کہ ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خان کا۔ تو بھائی تین ہی تو سوال ہوگا، تو کس سوال کے جواب میں احمد رضا خان کا نام لوگے؟ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تو اس وقت کیا کہو گے؟ خان صاحب بولیے، اللہ تو ایک ہی ہے، وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تعدد کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ قادیانی نے اوپر معاملہ کیا ہو اور اس نے انڈر گراؤنڈ معاملہ کیا ہو، کہ اوپر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیچے ہمارا سکہ چلے گا۔ انبیاء بہت ہو سکتے ہیں، اس لیے اب جب دوسرا سوال کرے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تو کہے گا کہ ھذا نبینا احمد رضا خان۔ اب دو ہی سوال تو ہے ہی ہے، اب وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہم ان کی رعایت میں جان بچانے کے لیے یہ تعویل کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حضرت جی نبوت ہی کے مرتبے پر راضی اور خوش ہو جائیں۔ قادیانی کا کھوپڑا خراب ہوا تو ایک ہی بار سب ہڑپ کرنے لگا، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، اور میں مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی۔ ارے مریم بھی ہوں؟ کیا بول رہے ہیں حضرت جی؟ مریم تو عورت تھی۔ کہتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس سے کیا ہوتا ہے، عورتوں کو ہر مہینے میں آتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں ہم کو بھی آتا ہے۔ اب جب مریم بنے تو آئے گا نا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حضور جس کے نیچے آتا ہے اس کے اوپر سے نہیں آتا۔ اللہ میاں نے آپ کی نبوت کی جڑ کٹوا دی، عورت ہونے کا دعویٰ جب کر دیا تو عورت کو نبوت ملے گی؟ جب نیچے آ رہا ہے تو اوپر سے اب کلیئر بات ہے۔ اب ان کا بھی کھوپڑا جب خراب ہوا تو دیکھیے یہ بھی اناپ شناپ بکنے لگے۔ ایک کتاب ہے نغمۃ الروح مدائح اعلی حضرات، چھپی ہوئی کتاب ہے، مل جائے گی مارکیٹ میں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو کل اسٹاک ہے، لیکن یہاں پاکٹ میں نہیں، بمبئی لے کر نہیں آیا۔ یہاں بھی اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہوگی۔ باندرا میں ایک صاحب نے لا کے دیا تھا اس روز، تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا۔ تو لگتا ہے کہ من ربو کا کے جواب ہی میں بولے گا، یہ وہیں فرسٹ ہی اٹیک کرے گا۔ جہاں فرشتے نے پوچھا من ربو کا، تو کہے گا کہ مدائح اعلی حضرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے تم نے، ہم تو بتا ہی دیا تھا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور میرا خدا احمد رضا، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا۔ سوچئے ایسے لوگ
جو دونوں آنکھ غائب کیے ہوئے ہوں، سورداس ہیں بالکل، سمجھا؟ اب کجروٹا لیے پھر رہے ہیں 1 درجن۔ ارے بابا یہ کجروٹا جو لے چل رہے ہو تو کہاں کاجل لگے گا، کہاں آنکھ میں، کہاں آنکھ ہے؟ کہا اس سے کیا ہوتا ہے، 9 کجروٹا رہے گا میرے پاس۔ صاحبزادے محترم ابھی حمل میں بھی نہیں آئے، 1 درجن نام تجویز ہو گیا پہلے ہی۔ سوچئے تو یہ مفتی صاحب ہیں، یہ ان کے نیاز مند عقیدت مند ہیں۔ یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرض کو ہاف اور سنت کو معاف اور نفل مستحب سب صاف، اور ہو گئے مجدد ملت میت حاضرہ، ہو گئے۔ مت پوچھئے بڑھ کے حضرت بھائی ولایت سے آئی ہے، ولایت تو کیوں نہیں ہوں گے؟ جہاں سے نبوت سپلائی ہوتی ہے وہاں سے اگر ولایت سپلائی ہوئی تو کیا تعجب کی بات؟ انگریز بہادر تو وہ ہے کہ ہندوستان کی بنجر سرزمین میں نبی پیدا کر دیتا ہے، تو اگر 1-2 ولی پیدا کر دیا، مجدد پیدا کر دیا تو حیرت کی کیا بات ہے؟ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ بیج کہاں سے آیا ہے، یہ انڈین بیج نہیں ہے، یہ انڈین پودا نہیں ہے، زمین انڈیا کی ہے، اب پودا ولایت سے لا کے لگایا گیا ہے۔ پھر بات رہ جائے گی، جو موضوع لے کر چلا تھا وہ رہ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پھر آہستہ آہستہ آنے والی ہیں، وہ آج اگر ادھر چلا جاؤں گا تو موضوع رہ جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل بھی وعدہ کیا تھا، اس کے پہلے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو صراط مستقیم کی عبارت کو اچھالتے ہیں لوگ، حقیقت اس کی کیا ہے اور صحیح معنوں میں اس کا مفہوم کیا ہے، واقعی اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جس بات کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے رضا اکیڈمی کی طرف سے جو اعتراض کی ایک لمبی لسٹ شائع کی گئی ہے، اس میں نمبر 1 ہی میں لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں اور پیشواؤں کے عقیدے یہ ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں کا نمبر 1 پر عقیدہ کیا لکھتا ہے؟ نماز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی، مولوی اسماعیل دہلوی۔ کون کتاب میں؟ صراط مستقیم میں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ صراط مستقیم بھی میں لے آیا ہوں، وہ بھی اتفاق سے مل گئی، تو صراط مستقیم بھی موجود ہے اور یہ اشتہار بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ان کا ہے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہماری کتابوں میں چھپا ہوا ہے، کوئی ان کی طرح سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پوچھئے گا کہ حقائق بخشش حصہ سو ہم دکھائیے، کہیں گے کہ چھپی تھی کبھی، اب تو چھپی ہے کم بخت۔ اب جو ایک بار چھپی اس کے بعد جو چھپی نام نہیں لیتی ہے نکلنے کا۔ ہماری کتابیں ایسی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کتابیں ساری دستیاب، جس کا جی چاہے پڑھ لے اور جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا کیا عقیدہ ہے، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی 4تھی جلد ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ اتفاق سے اس وقت مجھے بھی مل گئی تو میں لیتا ہی آیا۔ اب 4تھی جلد میں آپ سوال اور جواب دیکھ لیجئے اسی مسئلے کا۔ میرے کہنے میں نے تو آج چھپوایا نہیں نا پریس میں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اچانک یہ کام کر دیا، اور اگر ایسا ہوگا تو دوسرے جو نسخے ہوں گے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے، اس میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند، سوال دیکھ لیجئے اور جواب دیکھ لیجئے، کتنا صاف اور کتنا کلیئر جواب دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 4، 4تھی جلد اور صفحہ 140، یاد رہے گا؟ ٹیپ میں تو آ ہی جا رہا ہے انشاءاللہ، اگر آپ بھولیں گے بھی تو پھر ٹیپ یاد دلا دے گا آپ کو۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 4 صفحہ نمبر 140، سوال
نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال آ جاوے تو نماز ہو جاوے گی یا نہ؟ اگر نماز میں خیال لایا جاوے تو کیا حکم ہے؟ خیال آ جائے تو کیا حکم؟ اور خیال لایا جاوے تو سوال ہے موجود۔ اب دیکھیے الجواب، دیوبند سے جو جواب ملا ہے وہ دیکھ لیجئے کلیئر۔ جب نماز میں خود التحیات میں درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال آنا ضروری ہوا۔ جب درود پڑھے گا مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ ارے نماز میں آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو نام رسول پاک کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نام آئے گا تو دھیان خیال بھی آئے گا۔ کلیئر بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں خود التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، تحیات میں نبی کا نام آیا، اور درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال آنا ضروری ہوا۔ خیال تو آئے گا ہی۔ ذرا سا یہاں پر جی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی اور سی تشریح کر دیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، نماز کوئی ایسی ہے جس میں درود نہ ہو اور تحیات نہ ہو؟ کوئی نماز ہے ایسی؟ ارے فرض نماز ادا کرو گے تو بھی درود پڑھنا ہے اس میں، اور تحیات بھی پڑھنی ہے، اور تحیات میں سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھے گا نہیں پڑھے گا مسلمان؟ چاہے فرض نماز ہو یا واجب وتر نماز ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا مستحب اور نفل ہو، کوئی نماز اللہ نے ایسی رکھی نہیں جس میں اس کے نبی پر درود نہ پڑھا جائے اور جس میں اس کے نبی پر سلام نہ پڑھا جائے۔ نماز کے اندر ہی نہ درود سلام پڑھ لیتا ہے نمازی، تو نماز کے اندر جو درود سلام ہے وہ کلیئر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور یہ اللہ پاک کے حکم سے ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا بتایا ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تفسیر کی کتابوں کو کھول کر دیکھیے، تمام مفسرین بالاجماع بتاتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قد علمنا السلام علیک، اے اللہ کے رسول اس آیت میں دو بات کا مطالبہ ہے، صلو علیہ سلام درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو سلام کا بھی مطالبہ ہے اور درود کا بھی مطالبہ ہے۔ قد علمنا السلام علیک، سلام آپ کے اوپر پڑھنا تو ہم کو معلوم ہے پہلے سے، سلام تو اس آیت کے نازل ہونے کے پہلے ہی ہم پڑھتے تھے، اس میں جو نیا حکم ہمارے لیے ہے وہ درود پڑھنے کا ہے، تو کیف نصلی علیک، ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں وہ بتائیے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ ابھی نہیں سمجھے ہیں، ذرا سا اس کی تشریح کر دیں جو شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں۔ نماز فرض کب ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ بریلی میں تو کبھی فرض ہی نہیں ہوئی۔ کہاں فرض ہوئی تھی؟ معراج میں، عرش پاک کے اوپر اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ تو معراج مدینے میں ہوئی کہ مکے میں ہوئی؟ مکے میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل معراج کے بعد ہوئی۔ تو صحابہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب معراج سے آ کر آپ نے نماز سکھائی تھی تو اس نماز میں تحیات تو تھی ہی، تحیات تو نماز میں معراج کے ساتھ ہی آئی ہے، درود اس وقت نماز میں نہیں تھی، درود نہیں پڑھا جاتا تھا معراج کے بعد نماز میں، تو ہم سلام تو پڑھتے ہیں پہلے سے، یہ تو معلوم ہے۔ قد علمنا السلام علیک، سلام کیسے پڑھا جائے گا آپ کے اوپر، یہ تو ہم کو پہلے سے معلوم ہے، جب سے نماز فرض ہوئی ہے تحیات کے ساتھ آئی ہے، اسی وقت سے ہم سلام پڑھتے ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے۔
اس آیت میں نیا مطالبہ یہ ہے کہ صلو علیہ، درود پڑھو. تو آپ اب ہم کو بتائیے کہ درود ہم کیسے پڑھیں؟ سلام پڑھنا آپ ہی نے سکھایا تھا. معراج سے آپ نماز لے کر آئے تھے تو التحیات آپ نے سکھائی تھی، سلام کا صیغہ آپ نے بتایا تھا. تو جب درود کا حکم آیا ہے تو درود ہمیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے تو کیف نصلی علیہ، کیسے ہم آپ پر درود پڑھیں وہ بتائیے. تو بخاری شریف، مسلم شریف اور سیاستہ کی تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود کس کا سکھایا ہوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی. صحابہ کی زبان کیا تھی؟ عربی. تو یہ درود مدینے میں بنایا گیا، مدینے والے آقا نے بتایا. تو یہ میڈ ان مدینہ درود ہے نا، میڈ ان مدینہ. یہ وہ درود ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بنایا ہے اور رسول اللہ نے سکھایا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے. اس لیے اس کے ٹکر کا کوئی درود ہوگا؟ سارے درودوں میں سب سے افضل درود کون ہے؟ جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ درود اللہ کے حکم سے پڑھا جا رہا ہے اور نبی کے پسند سے پڑھا جا رہا ہے اور صحابہ کے عمل سے پڑھا جا رہا ہے. تو یہ درود میڈ ان مدینہ ہے. ایک درود سلام آج کل میڈ ان انڈیا چالو ہو گیا ہے. جی آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کلیئر سلام جا رہا کہاں؟ نبی کی بارگاہ. آپ درود پڑھتے ہیں، نام لے کر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. کوئی اس میں فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی گھپلا گھوٹالا ہے اس میں؟ یہ تو میڈ ان مدینہ ہے، پیور خالص ہے. جو خالص ہوتا ہے اس میں غلو مبالغے کی، بڑھانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 72 گز کا امامہ باندھ لیا تو جتنا بڑا امامہ ہوگا اتنے بڑے مولوی صاحب ہو جائیں گے. امامے ہی کے ناپ تول سے علم ہوتا ہے. تو بڑھانا ہے، ذرا سا دکھانا ہے کہ ہاں بڑھ کے حضرت. اب یہ جو آئے تو کہیں لاکھوں سلام. ارے لاکھوں کیسے ہو جائے گا؟ ایک بار بولے گا تو ایک ہی ہوگا کہ لاکھ ہو جائے گا؟ یہ سب اجمی سلام میڈ ان انڈیا. اللہ میاں کو عربی نہیں لاکھ کی معلوم تھی؟ حضور نہیں جانتے تھے لاکھ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ صدیق اکبر فاروق اعظم کو نہیں معلوم تھا؟ اگر عشق کا اسی طرح حیضہ ہو جاوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بھی کہنا چاہیے تھا کسی کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100,000 مرۃ. بنا دیتا نا لاکھ. تو خالص پیور سلام درود جو ہے اس میں کہیں آپ کو لاکھ کروڑ کی سپلائی نہیں ملے گی. تو گڑبڑ گھوٹالے والا ہے تو لاکھوں لاکھ. نرسنگ مارا لاکھوں کروڑوں، مارا گھوٹالا. لالو پرساد وزیر اعظم نے کروڑوں اربوں کا گھوٹالا. تو وزیر اعلیٰ کا ایک دم ایسے ہی ہوگا. لالو پرساد نے بھی مارا پشو پالن گھوٹالا. پوچھا گیا یہ بھینس کیسے سپلائی ہوئی؟ جگہ گاڑی نمبر یہ ہے. اب سی بی آئی والے کہہ رہے نہیں گھوٹالا ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں گھوٹالا کیسے ہے؟ جس پر سپلائی ہوئی تھی اس گاڑی کا نمبر تک دے رہا ہے. اس نے کہا اچھا لا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. گاڑی نکال کے لایا تو اسکوٹر کا نمبر ہے، اس پر سپلائی کیا ہو گئی؟ بھینس. تو گھوٹالا ہے کہ نہیں گھوٹالا ہے؟ سی بی آئی والے نے ننگا کر دیا. گاڑی نمبر ٹھیک تم دے رہے ہو لیکن اس گاڑی پر بھینس سپلائی نہیں ہو سکتی ہے. خدا کی قسم اس سلام میں بھی گھوٹالا ہے. یہ اعلیٰ درجے کا گھوٹالا ہے. اس لیے کہ یہ بھی تو اعلیٰ حضرت ہیں. ماریں گے تو ایسے ہی تھوڑا ہی ماریں گے. ایک ہی بار لاکھوں کروڑوں. صدیق اکبر نے کبھی نہیں کہا لاکھوں سلام کروڑوں درود. ارے
ایک بار بولیں گے تو کروڑ کیسے ہو جائے گا؟ کسی دکاندار کے پاس 1 روپیہ لے کے جاؤ، کہو لیجئے نا حضور کروڑ روپیہ، فوراً پوچھے گا کہ بریلی شریف سے آئے ہیں کیا آپ؟ ایک ٹکیا دکھا رہے ہیں آپ، کروڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ ارے ایک بار پڑھ رہا ہے سلام، زبان سے ایک بار ادا ہوگا کہ لاکھ بار ہو جائے گا؟ اگر ایسے ہو جائے تو آپ کسی حلوائی کی دکان پر جائیے، ایک مٹھائی کا سودا کیجیے اور لاکھوں لے کے چلے آئیے، کہیں کہ لاکھوں لاکھ، تو وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ پھر دیوبند سے کسی عالم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں آپ یہ عمل شروع کر دیں گے، وہیں فوراً ہاتھ کے ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ 14 طبق روشن کر دے گا دکاندار۔ لیکن دیکھیے لاکھوں، تو اب یہ بیچارے جاہل مسلمان، صحیح معنوں میں مسلمان بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہر مسلمان کے دل میں اپنے نبی سے عشق ہے، محبت ہے، ہونا ہی چاہیے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا بہار کے پبلک کا قصور ہے؟ ارے گھوٹالہ کیا تو اس نے کیا اپنے واسطے، کوئی بہار سرکار کے کھاتے میں تھوڑے ہی چلی گئی رقم، وہ ساری رقم چلی گئی لالو پرساد کے نجی کھاتے میں۔ اسی طریقے سے یہاں اعلی حضرت نے سلام میں درود میں گھوٹالہ کیا، تو یہ سب سلام درود کوئی مدینہ بھیجا تھوڑے ہی جا رہا ہے جی۔ اس پھیر میں مت رہیے گا، وہ لاکھوں لاکھ کی جو سپلائی ہو رہی ہے وہ سب اپنے گھر، تو کلیئر بول رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میرے رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی بیوقوف اپنے سے سمجھ لے رہا ہے کہ مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کا مطلب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، اگر یہی بولنا ہوتا تو محمد مصطفیٰ نہ کہتا، نہیں صرف مصطفیٰ۔ ایسا رکھا ہے، نمبر دے دیا کہ گھپلا ہو جائے کہ ہاں گاڑی کا نمبر بھی ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے سپلائی ہوا ہے جانور۔ ارے بیوقوف، تم کو نہیں معلوم کہ طاہر حسین جیسے CBI کے لوگ بھی موجود ہیں، خالی نمبر ہی دیکھ کر کے فائنل ہو جائے گا۔ ہم تو کھڑا کر دیں گے، گاڑی دیکھ لو اس پر بھینس جا سکتی ہے۔ خدا کی قسم یہ مصطفیٰ جس کے نام لاکھوں لاکھ سلام سپلائی ہو رہا ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہے، تو ان کے صاحبزادے ہیں، صاحبزادے کا نام ہے مصطفیٰ رضا۔ یہ سب نجی کھاتے میں سپلائی ہو رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو لوگ، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے نماز کے بعد کھڑے ہو گئے ترچھے بغداد شریف کی طرف۔ ادھر کیا ہے؟ کیا مین لائن جام ہے؟ نیشنل ہائی وے ہے، مکے مدینے کا قبلے کی طرف رخ تھا تو مین لائن تو کلیئر ہے، تو ادھر کیسے سائڈ سے کیسے کراس کرنے لگا؟ تو کہتے ہیں کہ مین لائن پر دوسروں کا قبضہ ہے، مکہ مدینہ سب وہابی ہو گیا ہے۔ کب کا کدھر جاؤ گے؟ کلیئر کی طرف چلے جاؤ گے۔ کجی دماغ میں ہے، ذہن میں ہے، قبلے میں بھی کجی پیدا کر دیا۔ جو قبلہ ٹیڑھا کر دے سکتا ہے وہ سلام کو الٹا نہیں بھیج سکتا۔ بجائے مدینے کے سپلائی کر دیا سب بریلی شریف، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدھا سادہ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ وہ مدینے والے مصطفیٰ، یہ مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہے، یہ صاحبزادے محترم ہے مصطفیٰ رضا۔ اور اردو زبان کا اور دوسری زبانوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جو الفاظ استعمال کثرت سے کیے جاتے ہیں اس میں ذرا اختصار ایجاز سے کام لیا جاتا ہے۔ جو نام مرکب ہوتا ہے تو آدمی کثرت سے نام کا استعمال کرتا ہے، اس لیے اس میں ایک ہی لفظ پر اکتفا کر لیتا ہے۔ اب کسی کا نام ہے عبد الرحیم، تب بار بار عبد الرحیم ہر وقت بولنا ہی پڑے گا، تو اتنا لمبا چوڑا کہ اے رحیم، ایک ہی لفظ پر آدمی اکتفا کر لیتا نہیں کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نام تھا 2 کلمے سے مرکب مصطفیٰ رضا، لیکن شعر و شاعری کی ضرورت کی وجہ سے کہ شعر کا وزن نہ ٹوٹنے پاوے، اور اس لیے کہ گھپلے گھوٹالے کا صحیح پتہ نہ لگنے پاوے، اس لیے رضا کا لفظ استعمال نہیں کیا اور صرف مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو آپ نہ منطق لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ صرف نبی نہیں مراد ہیں بلکہ صاحبزادے مراد ہیں، اس کی دلیل دیجئے۔ تو الحمدللہ بے پر کی بات نہیں اڑاتا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ
کوئی بات پروف کے ساتھ ہونی چاہیے. الحمدللہ اس کا پروف موجود ہے. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہاں الملفوظ موجود ہے. الملفوظ کے حصہ اول میں آخر میں خود کلیئر کر دیا ہے کہ ہم مصطفیٰ بولتے ہیں تو ہر وقت نبی ہی کو مراد نہیں لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے بیٹے کو بھی مصطفیٰ بول دیتے ہیں. یہ دیکھیے حصہ اول ہے. الملفوظ حصہ اول کے بالکل آخری پیج پر اس کتاب کا نام تجویز کرتے ہوئے انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہے. خان صاحب نے ایک شعر کہا ہے. یہ دیکھیے, اس کو دیکھ لیجئے. میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ, میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ, مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو ملحوظ. میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ, مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو ملحوظ. نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں, زبر و بینہ میں الملفوظ. اب ذرا پہلے شعر کی تشریح تو کر لیجئے آپ. با معنی شعر بنے گا نہیں جب تک کہ مصطفیٰ سے مراد صاحبزادے مصطفیٰ رضا نہ ہوں. بغیر اس کے شعر کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ملفوظات ارشادات کچھ محفوظ کر لیے میرے صاحبزادے نے, مصطفیٰ رضا نے اس کو مرتب کیا ہے. اس لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ. مصطفیٰ رضا نے میرے ارشادات فرمودات کو کیوں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ میری ساری بات اللہ کے نبی کے سلسلے میں ہوتی ہے. میں نبی ہی کا دیوانہ ہوں, انہی کی بات کرتا ہوں. اب میرے صاحبزادے مصطفیٰ بھی مصطفیٰ ہی نام رکھتے ہیں, تو اس مصطفیٰ کو اس مصطفیٰ کا بہت لحاظ خیال ہے. اسی واسطے میرے ملفوظ انہوں نے محفوظ کیے ہیں. تو 2 بار مصطفیٰ بولا تو ایک مرتبہ لڑکے کو مراد لیا کہ نہیں لیا؟ پتا چلا کہ یہ گاڑی نمبر جو ہے اسکوٹر ہے. اب دیکھو جب مصطفیٰ یہ شاعر بولتا ہے اپنے لڑکے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی سلام سپلائی کیا ہے مصطفیٰ کے نام پر, تو یہ مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہے. یہ کون مصطفیٰ ہے؟ بریلی والے. اسی لیے دیکھو تھوڑا سا اور حاشیہ چڑھا دیا جائے اگر تو معنی اور کھل جائے گا. مدینے والے مصطفیٰ ہوتے تو ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ. پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے کا پیار, محبت کا اظہار. ارے میری جان, ارے میرا لال, ارے میرا چاند. بولتی نہیں بولتی؟ کالا کلوٹا جگجیون رام بھی ہوگا تو اس کی اماں کہے گی ارے میرا چاند, حالانکہ ہے توا. کالا کوا, لیکن محبت میں کیا کہے گی؟ ارے میرا ہیرا, ارے میری جان. تو اگر یہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہوتے تو جانے آمنہ ہوتے. معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ کھچڑی پکی ہے, کوئی ہے رحمت بیوی, اسی کی جان ہے یہ مصطفیٰ. اس لیے اس مصطفیٰ پر سلام سپلائی ہو رہا ہے جو جانے آمنہ نہیں ہے بلکہ جانے, کلیئر بول رہا ہے, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے اگلے مصرے میں ذرا ڈنڈی مارا. یہ نہیں کہہ رہا شمع رسالت. اگر رسول اللہ مراد ہوتے, اردو شاعروں نے نبی کو جب بھی تعبیر کیا ہے تو شمع رسالت کہا ہے. تو یہ نبی کے اوپر تو بھیج نہیں رہا ہے سلام, تو شمع رسالت کیسے بولے؟ تو اس میں بزم گھسیڑ دیا تاکہ نبی کی طرف نہ جاوے. شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام نبی پر نہیں ہے, نبی کے دیوانے بناوٹی عاشق جو بزم جو رچائی ہے ادھر سے یہ سلام گزر رہا ہے. تو بغداد ہی شریف کی طرف رخ ہو گیا ہے. ہم میل لائن کو چھوڑ دیا ہے لوگوں نے, بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے مسئلہ, وہ تو لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, صاف لکھا ہوا ہے. جب نماز میں خود التحیات میں اور درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال آنا ضروری ہوا. باقی نماز خالص عبادت اللہ کے لیے ہے, غیر اللہ کا خیال
علی سبیل التعظیم والعبادت نہ آنا چاہیے. چاہیے تو عبادت کے لیے کرنے کے لیے کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے، مگر انسان کا خیال کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہے. خیال تو کسی طرف جا سکتا ہے، دھیان تو کسی طرف جا سکتا ہے. آنا تو نہیں چاہیے، لیکن آ گیا تب مفتی دیکھو صاف جواب دیتا ہے. اور نماز ہر حال میں صحیح ہے، اور نماز ہر حال میں صحیح ہے. کیونکہ خیال پر باز پرس نہیں ہے. کیونکہ خیال پر باز پرس، خیال کے اوپر شریعت میں دھر پکڑ نہیں. خیال کسی طرف جا سکتا ہے، خیال میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. اب آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ عقیدہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہماری کتاب میں ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے. دیوبند کا عقیدہ دیوبند نہ بتائے گا. اب آپ دیکھ لیجئے وہ عقیدہ تو حضرت آپ کا ہے. اصل معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے، کتاب ہی بیچ میں سے پڑھ دیا. ماں قسم ہم کہتے ہیں شروع سے پڑھو. شروع سے پڑھو گے تو صاف کلیئر ہو جائے گا. یہ صراط مستقیم ہے. ایمانداری سے آپ بتائیے، کتاب دنیا میں شروع سے پڑھی جاتی ہے کہ بیچ میں سے؟ شروع سے پڑھی جاتی ہے نا. تو یہ صراط مستقیم کے شروع میں دیباچہ لگایا ہوا ہے. اور دیباچے میں کلیئر اس کتاب کی پوری ہسٹری دی ہوئی ہے. آپ اس دیباچے کو کلیئر پڑھ لیجئے. دیکھیے صاف صاف دیباچے میں لکھتا ہے کہ سید احمد صاحب کی محفل ہدایت منزل میں حاضر ہونا ہے. سید احمد بریلوی کی مجلس میں یہ علم و عرفان کی باتیں ہوتی تھیں. سید صاحب بریلوی فرمایا کرتے تھے علم و عرفان کی بات. تو خیال ہوا لوگوں کو کہ جو یہاں موجود ہیں انہی کو فائدہ پہنچا ہے، اور جو غائب ہیں ان تک تو اس کا فائدہ پہنچتا نہیں. اور خیال ہوا لوگوں کو جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، لیکن جو آنے والی نسل ہے وہ ان کو تو کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں. تب کیا کیا جائے؟ تو دو عالموں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کہ سید احمد بریلوی جو کچھ فرماتے ہیں اس کو ہم نوٹ کر لیں. تو یہ دو عالم ٹیپ ریکارڈ کی جگہ سنبھالے. ٹیپ ریکارڈ میں وہ بات آ رہی ہے نا جو بولنے والا بول رہا ہے. تو سید احمد بریلوی بول رہے تھے، اور سید احمد بریلوی کے بول کو، ان کی بات کو نوٹ کر رہے تھے کون؟ دو عالم. دو عالموں نے نوٹ کیا. اب پھر اس میں تشریح کی ہوئی ہے کہ دو عالموں نے جو نوٹ کیا تو وہ کیسے کیسے نوٹ کیا. تو پہلا باب اور چوتھا باب، اس کتاب میں کل کئے باب ہیں؟ 4 باب. پہلا باب اور چوتھا باب نوٹ کیا کس نے؟ مولانا اسماعیل شہید نے. اور دوسرا باب اور تیسرا باب یہ نوٹ کیا کس نے؟ مولانا عبدالحی بڈھانوی نے. دیکھو اللہ پاک کیسے چور کو پکڑاتے ہیں. دوسرا باب نوٹ کس نے کیا؟ مولانا اسماعیل نے، مولانا عبدالحی نے. اور تیسرا باب کس نے نوٹ کیا؟ مولانا عبدالحی نے. اور مولانا اسماعیل شہید نے کون باب نوٹ کیا؟ پہلا اور چوتھا. اور یہ مسئلہ کہاں ہے؟ دوسرے باب میں. دوسرے باب میں یہ مسئلہ ہے جس کو چھیڑ رہا ہے. تو دوسرے باب میں یہ مسئلہ اگر ہم یہی مان لیں کہ واقعی غلط ہی لکھا ہوا ہے تو کفر کا فتویٰ لگے گا مولانا عبدالحی صاحب پر کہ مولانا اسماعیل پر. لیکن یہ عجیب بھی بات ہے، کھیت کھائے کوئی اور مار کھائے کوئی. اصل کا دورت تو عداوت تو مولانا اسماعیل سے ہے، اس لیے کہ کل کھیل تو انہوں نے بگاڑا ہے، اس لیے کسی طرح سے کافر ان کو بنانا ہے. انگریز کے خلاف کیوں جہاد کیا؟ کیوں گئے لڑنے کے لیے سرحد میں؟ بالا کوٹ کے میدان میں جہاد کا میدان کیوں گرم کیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا اسماعیل شہید تو کسی طرح سے پکڑ میں نہیں آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا عبدالحی نے نوٹ کیا ہے نا، وہ تو خود بول نہیں رہے ہیں،
اگر ٹیپ ریکارڈ نوٹ کر رہا ہے تو کوئی غلطی ہوگی تو ٹیپ ریکارڈ کے اوپر ناراض ہوں گے آپ کہ میرے اوپر؟ بولیے نا، ہمارے اوپر نہ پکڑ ہماری نہ ہوگی. تو مولانا عبدالحی دیوبندی تھے، نوٹ کر رہے تھے، اور سید احمد تو کلیئر بریلوی تھے، صاف لکھا ہوا ہے سید احمد بریلی. تو عقیدہ بریلی کا دیوبندی کا قصور یہ ہے کہ پکڑ کیوں لیا، نوٹ کیوں کیا تم نے؟ قصور ہمارا صرف اتنا ہی ہے نا. ارے تو تم بولے کیوں تھے؟ نہ بولتے نہ ہم نوٹ کرتے. سید احمد تو بریلی ہے، دیوبندی کہاں گرانے والا ہے؟ اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو آپ نے عجیب معاملہ الٹا کر دیا. تو ہم الٹا نہیں کرتے ہیں. اسی ایک کتاب میں تمہارا عقیدہ نہیں نہ لکھا ہوا ہے؟ بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں دوسری کتاب میں ہم دکھا دیتے ہیں. تمہاری دوسری کتاب میں بھی یہ عقیدہ کلیئر لکھا ہوا ہے. ذرا نوٹ بک دیجیے، دیکھ لیجئے. عقیدہ ان کا صاف کلیئر عقیدہ لکھا ہوا ہے دوسری کتاب میں. آپ کو اللہ توفیق دے، کتابیں سب مل جائیں گی. ابھی تو یہاں اسٹیج پر میں لے کر نہیں آیا ہوں کیونکہ نہیں کل تو اسٹیج پر تھی وہ کتاب، لیکن آج نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے آپ ان کا عقیدہ. رسول اللہ کے اوپر درود پڑھنا، نبی کا خیال آ جاوے درود پڑھ دے، نماز باطل ہو جائے گی. اور گائے گدھے کا خیال تو بہت معمولی بات ہے. اجنبی عورت کی شرمگاہ کے داخلی حصے کو بھی دیکھے تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. تو عقیدہ آپ کا لکھا ہوا ہے، یہ ہماری کتاب میں نہیں، آپ ہی کتاب میں ہے. یہ دیکھ لیجئے صاف لکھا ہوا ہے. فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 67، اس کے حاشیے پر مسئلہ لکھا ہوا ہے. عورت نماز پڑھتی ہو، مرد بوسہ لے، عورت کو خواہش پیدا ہو، عورت کی نماز نہ جائے گی. عورت کی نماز سب کر لیجئے، نماز کی حالت میں عورت کے ساتھ نماز نہیں جائے گی. بھلا بریلی میں جو آ گئی سو جائے گی، کسی قیمت پر نہیں جائے گی. اچھے بابا تو نماز کیسے جائے گی تو وہ بھی بتا دے رہے ہیں. بہار شریعت حصہ 100، تیسرے حصے میں بہار شریعت کے مسئلہ لکھا ہوا ہے. اللہ عز و جل کا نام سن کر جل جلالہ کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود پڑھا، یا امام کی قرات سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہا، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی. نماز کیسے جائے گی؟ کہتے ہیں کہ نبی کا نام سن کر درود پڑھا، نماز چلی گئی. اور عورت کے ساتھ سب کچھ کر لیا، نماز نہیں گئی. اور پھر لکھتے ہیں اسی صفحے میں، اسی فتاوی رضویہ میں، کہ نماز کی حالت میں تھا اور کسی اجنبی عورت کی فرج داخل پر نظر گئی تو بھی نہ نماز جاوے نہ وضو میں خلل آوے. تو تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ نماز میں گائے گدھا نہیں، عورت کی شرمگاہ بھی دکھائی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق پڑے گا تو کس سے؟ نبی پر درود پڑھنے سے. تو پتہ چلا کہ قصور دیوبندی کا یہ ہے اس کتاب میں کہ بریلی جو بول رہا تھا سو لکھ کیسے دیا، ٹیپ کیسے کر لیا. یہ تو آپ کو ہم نے بتا دیا اپنے انداز سے بات. یہ ہم نے آپ کو سمجھایا بہت شارٹ کٹ. اور اگر آپ علمی طور پر اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے تو وقت چاہیے. یہ آج کا وقت کافی نہیں ہے. یہ آپ کو صرف حلوہ کھلا دیا ہم نے، اور لوہے کا چنا چبانے کے لیے پھر تھوڑا سا اور وقت درکار ہے. بس نوٹ مختصر اتنے میں آپ کو بتا دیں کہ اس کتاب کے اندر جس باریک مسئلے کا اشارہ ہے وہ باریک مسئلہ الملفوظ کے اندر بھی مل جائے گا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی مناسک حج کے اندر بھی مل جائے گا. وہ علمی گفتگو ہے انشاءاللہ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. یار زندہ صحبت باقی. اتنا تو آپ سمجھ نہ گئے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو فتاوی دارالعلوم میں کلیئر لکھا ہوا ہے. جس کو دیکھنا ہو چھپی ہوئی کتاب ہے دیکھ لے. یہ عقیدہ انہی کا ہے. اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک فتاوی رضویہ میں اور ایک
بہار شریعت میں. تو یہ بہار شریعت تھوڑے ہے، اس کا صحیح نام باہر شریعت، آؤٹ آف شریعت. یہ سب کوئی مسائل کی صحیح کتاب ہے. اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اعلانات بھی ہیں، آپ حضرات سماعت فرما لیجئے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ کچھ کتابیں بھی ہمارے مولانا عبدالسلام صاحب لائے ہوئے ہیں، اس میں ہماری تصنیف بھی کچھ ہے. ایک تو احسن التنقیح ہے، دوسری کتاب رضا خانیت کے علامتی مسائل، تیسری کتاب انگشت بوسی سے بائبل بوسی تک، اور چوتھی ایک کتاب مولانا مفتی خلیل صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ، جو کسی زمانے میں علماء دیوبند کو کافر کہتے تھے اور خان صاحب کے بڑے معتقد تھے. انہوں نے اپنا مسلک بدل لیا اور غلطی کا اعتراف کر لیا کہ یہ سب ڈھکوسلے والی مکاروں کی پارٹی ہے. اتنے دن تک ہم ان کے دھوکے میں رہے. ہم نے جو کتابیں کھول کر علماء دیوبند کی پڑھنی شروع کی تو ہم پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ وہ سچے پکے محب رسول اہل سنت والجماعت ہیں، اور فتویٰ ان کے اوپر جن لوگوں نے لگایا ہے وہ مکاری سے غلطی سے لگایا ہے. تو ان کی لکھی ہوئی کتاب مفتی خلیل صاحب کی انکشاف حق، وہ بھی آئی ہوئی ہے مولانا عبدالسلام صاحب کا، جہاں پر وہ دکان کا لگا ہوا ہے بک اسٹال، وہاں آپ کو مل جائے گی. اسٹیج کے پیچھے وہ کتابیں ملیں گی. دعا کے بعد آپ حضرات میں سے جو شوق رکھتے ہوں گے وہ لے لیں گے. اور آخری اعلان یہ ہے، بار بار آپ سے گزارش کی گئی ہے، میری زندگی تو ایسی ہو کر رہ گئی ہے کہ پورا سال جلسے جلوس مناظروں میں اور اسی قسم کے معاملات میں سارا وقت ختم ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ایک بڑے مدرسے کی ذمہ داری بھی ہے، اور مدارس دینیہ آپ جانتے ہیں آپ ہی کے تعاون سے چلا کرتے ہیں. تو اس کے لیے الگ سے سفر کرنے کا اور آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملتا ہے. کل بھی گزارش کی گئی تھی کہ دارالعلوم حسینیہ جس کا میں خادم ہوں، آپ حضرات اس کا تعاون کر کے ضرور جائیں گے. یہاں ہمارے مدرسے کے مولانا ظاہر صاحب، یہ فاضل نئے ابھی فاضل دارالعلوم ہوئے ہیں، وہ یہاں موجود ہے اسٹیج کے اوپر. ان سے آپ رسیدیں لے لیں گے. دعا پڑھ لیجئے، درود پاک پڑھیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.